انگلش لینگویج کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیو اس سے پیچھے اپلوڈ کی تھی، اسی سیریز میں یہ دوسری ہماری گفتگو ہے۔ اور اس میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ زبان کو سیکھنا چاہیے۔ زبان تو ویسے جتنی زیادہ آپ سیکھیں، جتنی زبانیں تو اچھی بات ہے، اسپیشلی انگلش تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا۔ تو تھوڑا سا اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ہم سیکھ کیوں نہیں پا رہے، کیا پرابلم ہے؟ مطلب پاکستان میں دیکھیں کہ عام جو فرد ہے جو اسکول نہیں گیا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نرسری سے 10ویں تک اسکولوں میں پڑھے ہیں، اور وہ بھی ایسے انگلش میڈیم اسکول کہلاتے ہیں۔ اور میں خود ایک اسکول کو رن کرتا ہوں، اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے اس کے اندر، ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر بہت سے، یعنی اور سبجیکٹ بھی میرا انگلش لٹریچر ہے ماسٹر لیول تک کالجز میں، اور میں نے گورنمنٹ کالج میں، پھر یونیورسٹی یعنی پوسٹ گریجویٹ لیول تک کے اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھائی ہے انگریزی۔ تو انگلش کے ساتھ اس طرح ایک، یعنی پھر آخر کیا مسئلہ ہے کہ انگلش نہیں سیکھ پاتے بچے؟ تو اس میں ہم سب سے بڑی غلطی کام کر رہے ہیں، اور یہ من اصل یعنی مجموع کر رہے ہیں، سوسائٹی بھی کر رہی ہے، والدین، اساتذہ، ادارے، سب لوگ مل جل کر رہے ہیں کہ ہم انگلش کو نا بطور سبجیکٹ، اور ہمارے تعلیمی نظام میں بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں میٹرک لیول پہ جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوتے ہیں، ایون جو اس سے ایڈوانس لیولز کے اوپر ہوتے ہیں، بی ایس اور انگلش لٹریچر میں اور انگلش لینگویج میں جو بی ایس لیول کے ہیں، تو اس میں نا انگلش کو ہم بطور لینگویج نہیں، بطور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ بطور سبجیکٹ پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگریزی کو ہم بچوں کو ایک سبق پڑھاتے ہیں، اس میں سے جو سوالوں کے جواب یا کوئی معنی وغیرہ یا اس کی کوئی ٹرانسلیشن یا جو بھی چیزیں پڑھاتے ہیں، جو چند باتیں پڑھاتے ہیں ان کی سکھاتے ہیں، ان کو ان کا پیپر لے کے اس کو پاس کر کے بچے کو آگے گریڈ دے دیتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے ہو۔ انگلش بطور لینگویج تو ہم نے پڑھائی ہی کبھی نہیں ہے، اور شاید ہی کوئی ادارے ہوں، چند ادارے ہوں گے، لیکن میرے تو کم از کم نالج میں جو ہے نا، کوئی بھی فرض کریں مری کے اندر میں دیکھتا ہوں تو کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے جو انگلش کو بطور لینگویج پڑھا رہا ہو، بطور سبجیکٹ نہ پڑھا رہا ہو۔ تو لینگویج جب سکھائی جاتی ہے تو اس کی تو 4 سکلز ہوتی ہیں، اور اس کا ایک نیچرل وے آف لرننگ ہوتا ہے، اور لینگویج کبھی لرن بھی نہیں کی جاتی، اس کا آپ کہیں کہ نیچرل وے آف ایکوزیشن ہوتا ہے، ایکوائر کی جاتی ہے لینگویج۔ یہ ایک سکل ہے، یہ کوئی نالج نہیں ہے کہ آپ ایک چیز یاد کریں گے۔ تو اس حوالے سے اس کی 4 سکلز ہیں، یعنی لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، اور ان کی اپنی ایک ترتیب ہے، اور اس کا آغاز لسننگ ہی سے ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا ماحول ہے تعلیمی اداروں کا، اور والدین، ظاہر ہے اس کو والدین کی ایما پر ہی وہ چل سکتا ہے، سوسائٹی کی ایما پر چل سکتا ہے، ادارے بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ بھئی بچے کو کتنا اس کو نا کام ملا، پرچہ کب پاس کرے گا، کیسے پاس کرے گا، کون سے سوال یاد کر لے، کون سے الفاظ معنی یاد کر لے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے نتیجے میں یہ غلط طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے نرسری سے 10ویں تک 12 سال، اور کبھی اس سے زیادہ اور کبھی اس سے کم اسکولوں میں موجود رہتے ہیں، مگر وہ انگریزی کے چند جملے بول نہیں سکتے، وہ چند جملے خود کریٹ نہیں کر سکتے، یعنی کریٹیو رائٹنگ ان میں نہیں، خود کچھ نہیں لکھ سکتے۔ تو آئندہ کی ویڈیوز میں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے کہ اچھا آغاز کہاں سے کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ بچے انگریزی کو بطور زبان سیکھ لیں۔ اور میرے اپنے اسیسمنٹ میں بہت شارٹ ٹائم میں بچے انگریزی زبان کو یعنی بول سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم صحیح طریقہ کار کے اوپر